اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور کہا انہوں نے یعنی جو یہودی ہیں انہوں نے کہا لن ہرگز نہ تمسنا چھوئے گی ہمیں یا لگے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنے ہوئے قل فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم کیا لیا ہے تم نے عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے عہدن وعدہ فلن یخلف اللہ فلن پس ہرگز نہ یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کو ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ یہودی لوگ ان میں ایک جاہل طبقہ تھا، ان پڑھ طبقہ تھا جو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، نہ ہی تورات کو جانتے تھے، بس ان کی خواہشات تھی کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. اور ایک طبقہ لکھا پڑا تھا جو تورات کو لوگوں کی مرضی کے مطابق لکھ کے لوگوں کو خوش کرتے اور ان سے دنیا کا مال پیسے وغیرہ وصول کرتے. اور آج کے سبق میں ہم یہود کی ایک اور قبیح عادت کے بارے میں پڑھیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، فرمایا ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ وہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ جہنم سے بچائے گا؟ اگر تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے پھر تو تم بچ جاؤ گے، تو یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، وہ باتیں بناتے ہو جو تم نہیں جانتے. اس آیت میں یہود کی قوم کی گمراہی کا بیان ہے جس میں عوام اور علماء بھی مبتلا تھے. سارے کے سارے یہودی کیا یعنی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رکھ کر نکال لیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود خیبر نے یعنی خیبر کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے اور پھر ہماری جگہ تم لے لو گے. استغفر اللہ. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے جتنے دن بچڑے کی پوجا کی ہے نا اتنے دن یعنی تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہماری جگہ تم لے لو گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسا ولا نخلفکم فیہا ابدا، فرمایا تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری جگہ کبھی بھی نہیں لیں گے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے. یہودی کہتے تھے، یہ یہودیوں کا قول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ کہتے تھے کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال ہے، اس لیے ہم ہر 1000 سال کے بدلے میں صرف ایک دن جہنم میں رہیں گے، یعنی صرف 7 دن رہیں گے. تو کبھی کہتے تھے کہ ہم نے صرف 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے، تو اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. تو ان کی تردید میں یہ آیات نازل ہیں. اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ تم جہنم میں نہیں رہو گے، اگر جاؤ گے تو تھوڑی دیر جاؤ گے پھر نکالی جاؤ گے؟ اگر تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی کرے گا، تو یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. یعنی یہ ان کی غلط آرزویں تھیں، تو وہ جو اپنے پاس سے انہوں نے اپنے دل میں گڑھ لی ہوئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں تم محض جھوٹی اور باطل باتیں کرتے ہو. فرمایا ہاں بلا، ہاں بات یہ ہے من جو کوئی کا سبق کمائے سیئتن برائی و احاقت اور گیرے اس کو بھی اس کو خطیئتہ خطا اس کی فاولئک بس یہ لوگ اصحاب النار رہنے والے ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
اللہ فرماتے تم یہ کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو صرف چند دن یا تھوڑی دیر، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا اور گناہ کے پھیر میں آ گئے، اس کی خطاؤں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں سیئہ اور خطیئہ سے مراد بعض مفسرین نے شرک، بعض نے گناہ کبیرہ اور بعض نے ایسے صغائر یعنی کبیرہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ مراد دیے ہیں جو کبائر کا موجب بن سکتے ہیں، سبب بن سکتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اقوال تقریباً ہم مانا ہے، اور حدیث میں ہے ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، اس لیے کہ یہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں یہود کے نظریے کی تردید کی ہے کہ آخرت میں فلاح و نجات اور عذاب تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اعمال سیئہ اور حسنہ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ فاحاطت به خطیئته کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے مراد کافر یا مشرک ہیں، ورنہ گناہ گار مومن جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا آخرکار سزا پا چکنے کے بعد یا شفاعت کی بنا پر عذاب سے نکال لیے جائیں گے، جیسا کہ کئی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے اس کی جو ہے آخرت میں جزا سزا ہوگی۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں جہنم میں وہ نہیں جائے گا جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے گناہ کیے ہوں گے، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا ہوگا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ رہنے والے ہیں جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں تکبیر کا دوسرا رخ بھی اللہ نے دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، جس بندے کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے چاہے جتنے مرضی اچھے اعمال کرے گا اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جو بندہ ایمان لائے نیک عمل کرے تو یہ لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسے جنتیوں کو جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، یعنی ان ساری چیزوں کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اللہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اقتدار میں، اپنے اختیار میں، اپنے تصرفات میں اللہ کے الہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق کی فراخی اور تنگ دستی سارا کچھ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ کی عبادت کے اندر خشوع خضوع عاجزی انکساری اور للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ بالکل کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ سارے رسولوں کو مانا جائے، سب پہ ایمان لایا جائے اور ان کی شریعتوں کو مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے کہ اللہ کی مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی سب کی سب سچی تھیں، ساری شریعتوں پر ایمان لانا چاہیے، اور عمل جو ہے صرف قرآن مجید پر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اچھی بری تقدیر کہ انسان کے مقدر میں جو بھی خیر اور شر لکھا ہے، جو پریشانی، خوشحالی، جو تنگ دستی اور فراوانی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، اس پر ایمان لانا، اور پھر قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، جزا سزا اس دن ہر انسان کو اس کے مال کے مطابق ملے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایمان میں، تو فرمایا پھر ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اور عمل وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، جیسے بلا من اسلم وجہہ للہ، اس چیز بارے میں آخر میں آئے گا اس نے اپنا چہرہ اللہ کی بات کیا، یعنی جو بھی عمل کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، سنت کے مطابق کیا، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا ہو، تو فرمایا یہ عمل صالح نہیں۔ تو فرمایا جس کے پاس یہ حل ہوں گے یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صاحب کو فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا جن کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وائز یاد کیجیے اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے، یا نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ ہی کی۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے تھے۔ یہ مخاطب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے، ان اہل کتاب سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے یعنی تمہارے بزرگوں سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، لیکن تمہارے بڑوں نے اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کی تھی، بچڑے کی تھی۔ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، ہم نے تمہارے بڑوں سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کی خدمت کا، عزت دی ہے۔ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہماری اولاد ہے اور ہم ان کے والدین، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اولاد اپنے والدین پر حکمرانی کرے گی۔ تو آج وہ وقت اولاد ہی کہتی ہے کہ اماں جی آپ کو کیا پتہ ہے، ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو والدین کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو نیچا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن آنے سے ہم نے بھی اس مرتبے پہ بیٹھنا ہے جب ہم اولاد والے ہوں گے، جو ہماری اولاد ہے جوان ہو کے وہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ آپ نے واقعہ سننا ہوا نا کہ ایک عورت اپنے سسر سے بڑی تنگ تھی، تو اور بیٹا بھی، اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بھی نیک ہدایت دے، تو جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری ماں تھی نا جنم دینے والی، اب اس کا حق ختم ہو گیا، حالانکہ تب ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل فرما بردار کون ہے۔ اور لڑکے کے لیے ہی اس کی ماں جنت ہے، لڑکی کے لیے جو جنت ہے نا اس کا شوہر ہے، لیکن جو لڑکا ہے اس کے لیے اس کے والدین اس کی جنت، اس کے ماں کے قدموں کے نیچے۔ لڑکی کی شادی سے پہلے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، شادی کے بعد اس کا شوہر اس کی جنت ہے، لیکن جو مرد ہے اس کی ساری زندگی اس کے والدین اس کی جنت ہے۔ تو وہ آدمی اپنی ماں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی آپ کمرے میں سوتے ہیں، آپ پوچھتے رہتے ہیں، کھانسی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں وہ جو جہاں پہ بہن سے باندھ ہوتی ہے نا وہاں سو جایا کریں، اس ڈیرے پہ جا کے سویا کریں۔ تو گھر سے بھاگا آیا اور کمبل لیا اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ یہ دادے کے اوپر ڈالا۔ اس بیٹے نے بڑا سمجھدار بچہ تھا، اس نے آدھا کمبل پھاڑ لیا، آدھا دادا کے اوپر دے آیا، آدھا واپس لے آیا۔ باپ نے کہا یہ کیوں لے کے آئے؟ کہنے لگا کہ آپ کے لیے واپس لے آیا ہوں، جب کل کو آپ ایسے تھوکیں گے نا، کھانسی کریں گے، تو اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ اپنے دادے کے اوپر دے آ۔ یہ دوسری ایک مثال، اسی طرح ایک آدمی نے اپنے باپ کو اٹھایا، بیگم کہتی ہے کہ میں تم پہ خوش تب ہوں جب تم اس کو دریا کے اندر پھینک کے آؤ۔ اس نے باپ کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، سمندر میں جا کے گرانے لگا، تو وہ جو کندھوں پہ بیٹھا تھا نا باپ، کہتا ہے بیٹے تھوڑا سا آگے کر کے گراؤ۔ اس نے کہا باجی کیوں؟ کہتا ہے اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا، تم مجھے تھوڑا سا آگے کر کے گراؤ۔ اس سے کیا اس نے اس کو ایک سمجھایا تھا، نکتہ سمجھایا تھا، حالانکہ اس نے اپنے باپ کو گرایا تو نہیں تھا، اس نے نکتہ سمجھایا تھا کہ کل کو تمہارا بیٹا تمہیں اس سے بھی آگے گرایا۔ تو مطلب یہ ہے والدین کے ساتھ جس نے عزت کرنی ہے، جس نے خدمت کرنی ہے، اس نے ہی جنت لینی ہے، اس نے ثواب لینا ہے۔ دنیا بھی ایسے اولاد کے اوپر جو ہے ان کو شاباش دیتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے اور دعائیں دیتی ہے ان کو، لیکن جس نے والدین کو خوش نہیں رکھا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ والد جو ہے آدمی اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد اس کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ باپ ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جس کا والد دنیا میں ناراض ہے، فرش پہ عرش پہ اس کا رب ناراض۔ اللہ ہماری اولادوں کو، سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ناطے والوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ، اور عام لوگوں کو صدقہ دینے کی بجائے
خیرات دینے کے بجائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں نظر دوڑائی جائیں کہ ہمارے خاندان میں کون غریب ہے، سب سے پہلے اس کو دیا جائے۔ اور یہ جو صدقہ دینا، خیرات دینا، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ہم ان کو بتا کر صدقہ کریں کہ یہ صدقہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہم بتا کر دیں گے تو پھر ہمارا صدقہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اگر ہم بتا کے کسی کو دیتے ہیں نا یہ صدقہ ہے، تو یہ اس کی اہانت ہوتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے، وہ اپنی تحقیر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے، اور وہ ضرورت ہونے کے باوجود اپنے انسلٹ فیل کرتے ہوئے اس کو رد کر دیتا ہے کہ میں صدقہ لوں۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے وَذِل قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک رکھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے خاندان والوں میں سے میری حسن اخلاق کا، میری خدمت کا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا تیری ماں، پھر چوتھی بار فرمایا تھا تیرا باپ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کے 3 درجے اور باپ کا 1 ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا درجہ ماں سے کم ہے، باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے، باپ کا درجہ ماں سے۔ اور ہم سرعام اپنے باپ کی انسلٹ کر رہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ باپ پاس بیٹھا ہوتا ہے تو کتنا صبر کرنے والا باپ ہوتا ہے، پھر بھی چپ رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرے باپ ماں کی دعا ہے، باپ کا کبھی نام نہیں لیتے، تو پھر بھی اتنے صبر والا ہے، حالانکہ ہمارے لیے ساری زندگی محنتیں وہ کرتا ہے، گرمی سردی میں محنت کر کے مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو باپ کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا بیٹا خوش ہو جائے۔ باپ کی دعا نہیں ہوتی کیا؟ باپ دعائیں دیتا ہے۔ ماں کے 3 حصے اس لیے کہا کہ عورت جبلی طور پر، تخلیقی طور پر عورت کمزور ہوتی ہے، تو اللہ نے اس وجہ سے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ بڑھاپے میں والدین دونوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اسی طرح قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تمہارے بڑوں سے، بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں سے بھی احسان کرنا ہے، والیتامی اور یتیموں سے بھی، والمساکین اور مسکینوں سے بھی۔ وقولوا اور کہو للناس لوگوں سے حسنا، اچھی بات، وہ لوگوں سے بات کرنی ہے تو اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، لوگوں سے اچھے رویے سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ہم نے تمہارے بڑوں کو یہ بھی حکم دیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکات کو۔ ادا فرماتے ہیں ہم نے لوگوں، تمہارے خاندان والوں کو، تمہارے بزرگوں کو، تمہارے بڑوں کو حکم دیا کہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرو، نماز کو درستگی کے ساتھ ادا کرو، زکات ادا کرو۔ تم نے اللہ کے ساتھ وعدے بھی کیے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، مکر گئے، اپنے قول و قرار سے پھر گئے، الا مگر قلیلا، تھوڑے، منکم تم میں سے، جو تم میں سے تھوڑے تھے نا، بس وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے تھے، باقی سارے کے سارے اپنے وعدے سے مکر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا جاؤ تم تو ہو ہی ایسے، کہتے ہیں نا کسی کو برا جاننا ہو یا برا گرداننا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں تم تو ہو ہی ایسے۔ تو اللہ نے فرمایا وانتم معرضون، تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تم اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے والے، حکم عدولی کرنے والے۔ اب آیات سابقہ میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد کروائے گئے تھے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو اصول احکام، عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی اور اعراض کو اپنا شعار بنا لیا، منہ موڑنے کو، انکار کرنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ اسی قسم کا حکم اللہ نے سورۃ النساء میں بھی ان کو دیا تھا، ہم امت مسلمہ کو بھی دیا ہے کہ تم نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو فرمایا جیسے بدنی عبادت کی 4 قسمیں، جیسے بدنی عبادت طواف، رکوع، سجود وغیرہ کے ذریعے سے، مالی عبادت جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر و نیاز ماننا، لسانی جیسے کسی کے نام کا وظیفہ پڑھنا، وہ صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، یہ لسانی ذکر ہے۔
قلبی جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا، امید رکھنا، تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو یہ سب باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا اور وہ اللہ کی جہنم کا مستحق بن گیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ اور بھی بڑی آیات میں عبادات الہی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیک سلوک کرنا۔ انہوں نے فرمایا پھر کون سا ہے؟ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ وقول للناس حسنا میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پر شرعی لحاظ سے حسن ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دینا بھی، برائی سے روکنا بھی اسی میں شامل ہے۔ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو طاقت ہونے کے باوجود درگزر کرنا، یہ وقول للناس حسنا میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا وان لم تجد فالق اخاک بوجه طلق، فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی پیش آ جاؤ۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا حل کا من امن، اللہ کا من امن، تیری ماں ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں ہے۔ پوچھا اللہ کا من خالتن، کیا تیری خالہ ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خالہ بھی نہیں ہے تو ماں کی سہیلی کی عزت کرنا۔ آج ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو ان کے دوستوں کی کیا عزت کریں؟ اور جب والدین گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے کوئی ملنے ملانے والے آتے ہیں تو ہم منہ چڑھاتے ہیں، لو جی اب آ گئی ہیں، اب انہوں نے اٹھنا نہیں ہے تو اب سارا دن ایسے گزر جانا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری خالہ ہے؟ فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو آدمی ہے وہ اپنے باپ سے حسن سلوک کرے، باپ نہیں ہے تو چچا سے حسن سلوک کرے، چچا نہیں تو باپ کے دوست سے حسن سلوک کرے۔ لیکن آج ہمارا عالمی یہ ہے کہ ہم اپنے چچا کو شریک سمجھتے ہیں، یہ ہمارا شریکہ ہے، برادری ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارا حالانکہ ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چچا جو ہے باپ کے مرتبے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے چچاؤں کو بھی، بتیجوں کو بھی، سب کو اللہ ہدایت دے، اپنے اپنے رشتوں کو پہچاننے کی توفیق دے۔ یہ رشتہ دار، یہ رشتے ناتے بڑے نایاب رشتے ہیں، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی بھی کام نیکی کا کرنے کے لیے نہیں، تو کم از کم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے ملتے ہوئے ڈریں، پریشان ہو کہ اب میں نے اس سے ملنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا میری انسلٹ کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ خوشی سے تمہارے ساتھ بات کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پہلے احسان بالفعل کا حکم دیا، اور پھر یعنی فعلی احسان، عملی احسان، پھر قولوا للناس حسنا میں احسان قولی کا حکم دیا، یعنی کہ جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو اچھے رویے سے کرنی ہے۔ اس کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں اس عبادت و احسان کا ذکر کیا، اس سے وہ نماز اور زکوٰۃ مراد ہے جو ان کے مذہب میں تھیں، یعنی جس مذہب میں اللہ نے جو حکم دیا ہوا تھا وہ انہوں نے معاملات کو، عبادات کو، اصول جو اللہ نے اصول ان کے لیے مقرر کیے تھے ان کو ادا کرنا تھا۔ تو احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی ایسے ہماری کیفیت ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی۔ ہماری ساری نماز خیالات میں گزر جاتی ہے، وسواس میں گزر جاتی ہے، ہم اپنی دنیا کی زندگی کی ترتیبیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارا دل اپنی عبادت میں لگا دے۔ فرمایا اگر تیری یہ کیفیت نہیں بنتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ بھی احسان کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کر کے اپنے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ، نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔